السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش اور مطمئن ہوں گے۔ ناول بچپن کا دسمبر کی اگلی ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں۔ ناول بچپن کا دسمبر، آج عاشم ندیم۔ پہلا دور، پہلا بھرم۔ اس دن کیمل سگریٹ کی ایک ہی کش نے میری حالت ابتر کر دی تھی۔ بالے نے سگریٹ ختم کرنے کے بعد جیب سے ہرے پودینے منٹ کی خوشبو والی گولیاں نکال کر خود بھی زبان کے نیچے رکھ لیں اور مجھے اور راجا کو بھی ایک ایک میٹھی گولی چوسنے کے لیے دے دی۔ راجا سے ہی ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ منہ سے سگریٹ کی مہک کو ختم کرنے کا یہ سب سے تیر بہدف نسخہ ہے۔ اگلے چند دن میں رمضان شروع ہو گیا اور میری اداسی مزید بڑھ گئی۔ پتہ نہیں بھوک سے ان دنوں میری اداسی کا کیسا عجیب سا تعلق تھا۔ جتنی زیادہ بھوک لگتی اتنا زیادہ میں اداس ہو جاتا۔ ابا کی طرف سے مجھے باقاعدہ روزے رکھنے کا حکم نام مل چکا تھا، لہٰذا امی سحری کو باقی لوگوں کے ساتھ مجھے بھی جگا دیتی تھی۔ شروع کے چند روزے تو میں نے سحری بھی بند آنکھوں سے ہی کی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ روزہ اتنی صبح سے بلکہ منہ اندھیرے ہی کیوں شروع ہو جاتا ہے۔ ہم صبح کے ناشتے کے بعد سے لے کر رات تک بھی تو روزہ رکھ سکتے تھے۔ بہرحال 2-4 روزوں کے بعد ایک سحری کو جب میں ذرا جلدی نیند سے جاگ گیا تھا اور امی کے ساتھ باورچی خانے میں بیٹھا انہیں پراٹھے بناتے ہوئے اپنے لیے امارہ اور بڑے بھیا سے بڑا پراٹھا بنانے کے لیے تنگ کر رہا تھا، تب اچانک ہی باہر گلی سے راجا کی مخصوص سیٹی کی آواز سنائی دی۔ میں حیرت اور خوشی کے عالم میں جلدی سے باہر بھاگا۔ گلی میں راجا، گڈو اور بالے لیمپ پوسٹ کی روشنی سے ذرا ہٹ کر بڑی بڑی کالی چادریں اوڑھے کھڑے تھے۔ پتہ چلا کہ آج سے ان سب نے محلے میں ان سب گھروں کی گھنٹیاں بجا کر بھاگنے کا منصوبہ بنایا ہے جو دن میں ہمیں اپنے گھر کے سامنے کھیلنے سے ڈانٹتے تھے۔ ننو اپنے گھر سے چپکنے والی سفید ٹیپ لینے کے لیے گیا ہوا تھا، کیونکہ کچھ دروازوں کی گھنٹیوں پر مستقل بجانے کے لیے ٹیپ بھی جوڑی جانی تھی۔ راجا نے مجھے کہا کہ میں جلدی سے سحری کر کے نماز کے بہانے اپنے ابا سے پہلے ہی گھر سے باہر نکل آؤں، کیونکہ ہمیں آدھے گھنٹے کے وقفے میں پورے محلے کی خدمت کرنا تھی۔ کچھ ہی دیر میں الٹے سیدھے نوالے نکل کر گھر والوں کو دکھانے کے لیے سر پر سفید ٹوپی اوڑھ کر پکے نمازیوں کی طرح سنجیدہ سی صورت بنا کر گھر سے باہر نکل آیا۔ باہر پوری ٹولی تیار کھڑی تھی۔ کچھ گھر جن میں گھنٹی کی سہولت موجود نہیں تھی، ان کے بیرونی دروازوں کی بڑی بڑی کنڈیوں سے کالا دھاگا باندھ کر کسی دور جگہ پر چھپ کر اسے ہلانے کا انتظام بھی کیا گیا تھا۔ جن گھروں کے صحن اور دالان بہت لمبے چوڑے تھے، جہاں تک کمرے سے نکل کر آنے میں مکینوں کو کچھ وقت لگتا تھا، ان کے دروازے کی گھنٹی پر ہم مضبوط ٹیپ اس طرح چپکا دیتے کہ گھنٹی مستقل بجتی ہی رہے، جبکہ کچھ گھروں کے دروازوں پر گھنٹی پر ہاتھ رکھتے ہی ہمیں تیزی سے بھاگ کر اپنی جان بچانی پڑتی تھی۔ اس کھیل کے اصول کچھ یوں تھے کہ ہر بچے کو اپنی باری ملتی تھی اور باقی بچے اس کی مدد کچھ فاصلے سے کرتے تھے۔ سب ہی کو ایک ایک بار کسی نہ کسی دروازے پر جانا ہی ہوتا تھا۔ مجھے، راجا، بالے، گڈو اور ننو کو ملا کر ہم 5 بنتے تھے، لہٰذا ہر 5ویں گھر کے بعد پہلے بچے کی باری دوبارہ آ جاتی تھی۔ اگلے 2-3 دن میں مشی اور پپو نے بھی ہمارا گروہ جوائن کر لیا اور یوں ہم 7 ہو گئے اور سارا محلہ سحری کے وقت گھنٹیوں اور کنڈیوں کے کھڑکھڑانے کی آواز سے گونجنے لگا۔ روزے دار گھرانوں کی تو خیر تھی، کیونکہ وہاں تو عموماً سبھی جاگ رہے ہوتے تھے، لیکن سب سے زیادہ پریشانی ان گھرانوں کی تھی جہاں روزے رکھنے والا کوئی ایک آدھ یا بالکل ہی نہ تھا۔ ہمارے محلے میں چند ہندو گھرانے بھی گھنٹی والے گھروں میں شمار تھے۔ ان سب کی تو جان پری بنا گئی تھی۔ ہم گھنٹی بجا کر یوں سرپٹ بھاگتے کہ دروازہ کھولنے والے کو ہمارا نام و نشان بھی نہیں ملتا تھا۔ رات کو ہم سب معصوم صورت بنائے جب انہی گھروں کے سامنے کھیل رہے ہوتے اور آس پاس کے محلے داروں کو آپس میں ان سحری کی وارداتوں کے بارے میں بات کرتے سنتے تو ہمیں بے حد مزہ آتا۔ صدیقی صاحب غصے سے تل ملا کر مرزا صاحب سے کہتے، ارے جناب، یہ زمانہ تو شرافت کا ہے ہی نہیں، آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے ان لونڈوں نے، جانے کون آدھی رات کو گھنٹی پر ٹیپ چپکا جاتا ہے۔ میرے ہاتھ لگے تو ایسی خبر لوں کہ ساری زندگی یاد رکھے۔ وہاں سے دبلے پتلے قدوس صاحب اپنی باریک آواز میں منمناتے، جی شرافت
کہ کیا بات کرتے ہیں آپ، یہ تو محلہ ہی غنڈوں کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ پچھلی سحری تو اس قدر زور سے میری کنڈی کھڑکھڑائی کم بختوں نے کہ میرے ہاتھ سے دودھ پھینی کا پیالہ پھسل کر منّے کی اماں کے سر پر جا لگا۔ مجبوراً آج کا روزہ قضا کرنا پڑ گیا انہیں۔ کچھ کمزور دل حضرات جو پہلے ہی سے صبح کی نماز مسجد سے قضا کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہے ہوتے تھے، اپنے وسوسوں سے یوں بیان کرتے: نہیں یار مرزا، مجھے تو یہ کوئی آسیب کا چکر لگتا ہے۔ جس لمحے میری کنڈی کھڑکی تھی تبھی میں چھلانگ لگا کر دروازے کے باہر آ موجود ہوا، پر دور دور تک ایسا سناٹا تھا کہ میرا تو دل ہی ہول کھانے لگا۔ جلدی سے چار قل پڑھ کر میں دوبارہ بستر میں جا گھسا۔ بڑے بوڑھوں نے ہمیں تو یہی سکھایا ہے کہ میاں ایسی مخلوقات سے ماتھا بھڑانا خود اپنی موت کو دعوت دینا ہے۔ غرض کوئی اسے بین الاقوامی چوروں کے کسی گروہ کی سازش قرار دیتا اور کوئی اپنے ہمسائے کی نیت پر شک کرتے ہوئے اسے لڑ بیٹھتا، اور ہم ساتوں دور کھڑے معصومیت سے یہ تماشا دیکھتے اور تنہائی ملتے ہی ہنس ہنس کر دوہرے ہو جاتے۔ انہی متاثرین میں سیٹھ گردھاڑی مل کا گھرانہ بھی شامل تھا، جو پہلے ہی اپنے موٹاپے کے ہاتھوں بے حد پریشان تھے۔ اوپر سے روزانہ صبح 4-4:30 بجے کی اس دوڑ پریڈ نے ان کا بلڈ پریشر انتہائی ہائی کر دیا تھا کہ ان کا جینا حرام ہو گیا تھا۔ گردھاڑی مل کی 4 نازک اور خوبصورت سی بیٹیاں بھی تھیں، جنہیں سب ان کی ماتا محلے سے کسی کام کے لیے باہر جانے کے لیے لے کر نکلتی تھی تو ان کی زبان پر زیر لب صرف رام رام کا ورد ہوتا تھا، تاکہ مشتعل مسلح ان کی بیٹیوں پہ نظر نہ ڈال سکیں۔ وہ غالباً 13واں روزہ تھا۔ ہم حسب معمول سحری کو کامیابی سے محلے والوں کی نیند حرام کرنے میں مشغول تھے۔ گردھاڑی مل کا دروازہ آنے پر راجا کی باری آ گئی۔ ہم سب اصول کے مطابق دروازے سے 10-12 گز دور ہی رک گئے اور ہم نے راجا کو اشارہ کیا کہ آگے بڑھ کر گھنٹی بجائے، جبکہ ہم سب نے گھنٹی بجتے ہی واپس کے لیے سرپٹ بھاگنے کے لیے پر تول لیے۔ اس کھیل میں سب سے زیادہ خطرہ اس بچے کے لیے ہوتا تھا جو گھنٹی بجانے کے لیے دروازے کے پاس جاتا تھا، کیونکہ باقی لوگ تو اتنی دور کھڑے ہوتے تھے کہ انہیں بھاگنے کے لیے کافی وقت مل جاتا تھا۔ راجا دبے پاؤں گردھاڑی مل کے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا اور ہم سب دم سادھے بھاگنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ راجا نے آخری بار پلٹ کر ہماری جانب دیکھا اور بالے نے دھیرے سے گنتی پڑھنی شروع کی۔ 1 2 3 کہتے ہی راجا نے گھنٹی پر ہاتھ رکھ دیا اور ہم دیوانہ بار بھاگے۔ لیکن یہ کیا! راجا کے گھنٹی پر ہاتھ رکھتے ہی دھڑ سے دروازہ کھلا اور ایک موٹا اور کالا سا آدمی زوردار آواز میں جے بجرنگ بلی، توڑ دشمن کی نلی کا نعرہ لگاتے ہوئے باہر آ کودا اور سیدھا اپنا ہاتھ راجا کی کلائی پر ڈال دیا۔ راجا بدحواسی میں چلایا، بھاگو! لیکن اس وقت اس کی ہدایت پر عمل کرنے والے ہم سبھی تو پہلے ہی خوف زدہ جانوروں کی طرح سرپٹ بھاگ رہے تھے۔ خوش قسمتی سے اس کالی بلا کا ہاتھ ٹھیک طرح سے راجا کی کلائی پر نہیں پڑا تھا اور راجا کا بازو اس کی گرفت سے پھسل کر نکل گیا۔ راجا بھی کسی ریس کے بتکے ہوئے گھوڑے کی طرح اس شخص کی گرفت سے نکل کر وہاں سے ایسا بھاگا کہ کچھ ہی دیر میں ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ بھاگتے ہوئے راجا نے زور سے نعرہ لگایا، مسجد کی طرف، مسجد کی طرف! شاید راجا کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ گردھاڑی مل کے گھر سے برآمد ہونے والی یہ مصیبت مسجد کی طرف آنے کی جرات نہ کرے۔ اس شخص کے پیچھے 2 نوجوان مزید شیٹھ کے گھر سے نکلے اور وہ بھی ہمارے پیچھے بھاگے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہم میں سب سے آگے راجا، اس کے پیچھے ہم، ہمارے پیچھے وہ کالی بلا اور سب سے پیچھے 2 نوجوان ہمارے تعاقب میں دوڑتے چلے آ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر ہم ساتوں ان کی پہنچ سے کافی دور نکل گئے اور بھاگتے ہوئے سڑک کراس کر کے مسجد میں جا گھسے۔ جماعت کھڑی ہونے والی تھی۔ ہم بھی جلدی سے باقی نمازیوں کے ساتھ صفوں میں مل گئے۔ راجا کے کہنے کے مطابق ان لوگوں نے ہمیں مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لہٰذا نماز ختم ہونے کے بعد ہمیں اپنی نمازیوں کی ٹولیوں کے ساتھ ہی محلے میں واپس داخل ہونا لازمی تھا تاکہ سیٹھ گردھاڑی مل اینڈ کمپنی ہمیں پکڑ نہ سکے۔ لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے باہر نکلے تو یہ دیکھ کر ہمارے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ تینوں سیٹھ گردھاڑی مل مسجد کے باہر موجود ہیں اور مسجد سے نکلنے والے نمازیوں سے میرے ابا کے
ہماری شکایت کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ہمیں بھاگتے ہوئے دیکھا ضرور تھا، لیکن سوائے راجا کے وہ اور کسی کو نہیں پہچانتے تھے، کیونکہ ہم سب ان سے دور تھے۔ مسجد سے اور بھی کافی بچے جو ہماری عمر اور سائز کے تھے برآمد ہو رہے تھے، لہٰذا بڑوں نے وہیں مسجد کے سامنے والے میدان میں ہماری شناخت پریڈ کا بندوبست کرتے ہوئے سبھی بچوں کو ایک قطار میں کھڑا کر دیا، اور سیٹھ گرداری مل کو اپنے ساتھیوں سمیت اپنے ملزم پہچاننے کا کہا گیا۔ گرداری مل اینڈ کمپنی نے راجا کو تو دور سے ہی پہچان لیا اور اسے ملزمان سے نکال کر مجرموں کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا۔ راجا کے بعد انہوں نے بالے کو اس کے نمایاں قد کاٹ کی وجہ سے شناخت کر لیا۔ بالے کے ساتھ ہی میں کھڑا تھا۔ گرداری مل نے ہانپتے ہوئے بغور میری جانب دیکھا۔ میں نے اپنے چہرے پر نہ صرف اپنی بلکہ آس پاس کی بھی تمام معصومیت کو یوں یکجا کیا ہوا تھا کہ خود گرداری مل کی آنکھیں بھی دب دب آ گئیں اور وہ جلدی سے آگے بڑھ گیا۔ بہرحال انہیں 7 ملزمان کی گنتی تو پوری کرنی ہی تھی، لہٰذا میرا نزلہ میرے ساتھ کھڑے پڑھاکو رفاقت پر گرا اور اس کے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود اسے گھسیٹ کر راجا اور بالے کے ساتھ کھڑا کر دیا گیا۔ پپو، ننو اور مشو بھی پکڑے گئے، جبکہ گڈو کی جگہ انہوں نے غلطی سے مولوی سعید کے بیٹے نعیم کو دھر لیا۔ اب صورتحال کچھ یوں تھی کہ مجرمان کی قطار میں رفاقت، پڑھاکو اور چھوٹا مولوی نعیم زارو قطار رو رہے تھے اور اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے اپنے گلے کا پورا زور لگا کر چیخ چلا کر قسمیں کھا رہے تھے۔ انہوں نے کچھ نہیں کیا، لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ فرد جرم سنائی جا چکی تھی اور اب صرف ان کی سزا کا فیصلہ باقی تھا، اور یہ فیصلہ ہمارے بڑوں نے ایماندار اور عظیم مسلمان حکمرانوں کی طرح سیٹھ گرداری مل پر چھوڑ دیا کہ بول ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ سیٹھ گرداری مل کی خواہش پہ ان سبھی کو وہیں آدھے گھنٹے کے لیے مرغا بنا دیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے ان ساتھوں کے گھر والوں سے یہ درخواست بھی کی کہ گھر جا کر بھی ان سب کی ٹھیک ٹھاک طور پر خبر لی جائے۔ یوں ہمارا اچھا خاصا اور مزے سے گزرتا ہوا رمضان اس سیٹھ گرداری مل کی وجہ سے برباد ہو گیا۔ آئندہ کے لیے ہم سب بچوں پر سحری کے دوران پہرا بہت سخت کر دیا گیا۔ اب ہم بچوں کا رمضان میں صرف یہی ایک کام رہ گیا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے گھڑی کی طرف دیکھتے رہتے کہ وقت کب گزرے گا۔ افطار کے وقت جب ہم سب محلے کے بڑے میدان میں جمع ہوتے اور کسی بھی کھیل میں مشغول ہوتے تو زوردار آواز میں جنگی سائرن جیسا ایک بھونپو پورے 1 منٹ کے لیے بجتا تھا، جو اس بات کا اشارہ ہوتا کہ روزہ بس کھلنے کو ہے۔ ہم سب بچے سائرن کی آواز پر اپنا کھیل چھوڑ چھاڑ کر اپنے گھروں کو بھاگ جاتے۔ وجو آپی تک بھی ایک گھنٹی بجانے کی واردات کی شہرت اور تذکرہ کسی طور پہنچ گیا تھا، اور پہلے تو وہ بہت دیر تک ہنستی رہیں، پھر انہوں نے مجھے قریب بٹھا کر سنجیدگی سے پوچھا، آدی تو ان شرارتی بچوں کے ساتھ اس شرارت میں شامل نہیں تھے نا؟ نہ چاہنے کے باوجود مجھے اپنی گردن فوراً نفی میں ہلانا پڑ گئی۔ جانے کیوں میں وجو آپی کو چاہ کر بھی یہ نہیں بتا پایا کہ اس روز میری جگہ کسی اور کو سزا بھگتنی پڑی تھی، حالانکہ میں نے بتانا چاہتا تھا کہ اس دن میں بھی ان بچوں میں شامل تھا جو اس گھنٹی بجانے کی واردات میں ملوث تھے۔ لیکن مجھ سے سوال کرتے وقت وجو آپی کی آنکھوں میں ایک ایسا یقین اور میرے اوپر ایک ایسا اعتماد اور بھرم تھا کہ میں ان سے سچ بولنے کی ہمت نہیں کر پایا۔ اپنی پوری کوشش کے باوجود ان کا بھرم توڑ نہیں پایا۔ یہ میری زندگی میں مجھ پر کسی کا پہلا مان تھا جو میں نے اپنے جھوٹ کے ذریعے قائم رکھا۔ تب سے اب تک میں صرف لوگوں کے بھرم ان کا مان ہی قائم رکھتا آ رہا ہوں۔ سچ یا جھوٹ، غلط یا صحیح، بس کسی نہ کسی طور میں لوگوں کی امیدوں پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہی رہا ہوں، لیکن میں یہ بات شاید آج تک نہیں سمجھ پایا کہ یہ جھوٹے بھرم جب ٹوٹیں گے تو میری حیثیت میرے اپنوں کے سامنے شاید کاغذ کے پرزے جتنی بھی باقی نہ رہے۔ کاش میں اسی روز وجو آپی کا وہ بھرم سچ بول کر توڑ دیتا، کاش میں اسی روز پورا سچ بولنا سیکھ جاتا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ پریس بیل آئیکن ٹو۔